ہارٹ آف ڈارکنیس جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی پارٹ 1 ہمارا ختم نہیں ہوا ہے, لیکچر 6 ہے. پارٹ 1 کے انالیسس کو ہم دیکھ رہے تھے. ایونٹس کو تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اس کی ٹیکسٹ کی ریڈنگ بھی سب لوگوں نے کر لی ہوگی. دھیان سے ٹیکسٹ بھی پڑھیے گا, کیونکہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پرائمری ہمارا سورس تو ٹیکسٹ ہی ہے. تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ سے سنا بھی جا سکتا ہے, اور اگر وائوا ہوا تو یقیناً چیک ہوگا کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں. اور ناول کو اچھے طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, جیسے کہ اور ڈفرینٹ اسائنمنٹس دینے کا بھی یہی پرپز ہے کہ آپ اسے ڈیٹیل سے سمجھ سکیں, اور اسائنمنٹ اچھے سے بنانے کی کوشش کریں. نئی گائیڈ لائنس آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں میں نے, آپ کو مل گئی ہوں گی. اور پچھلی اسائنمنٹ میں ہمیرا پروین کی اسائنمنٹ کافی اچھی تھی. باقی لوگ بھی اب بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور ان میں بھی جو خامیاں تھیں, تو پھر میں نے جو 8-10 اسائنمنٹ دیکھی تھی, تو ابھی سب نہیں دیکھی ہیں, ان کے مطابق پھر نیو گائیڈ لائن ایک آپ کو بھیج دی تھی, تاکہ آنے والی اسائنمنٹس آپ کی بہتر سے بہتر ہو سکیں. جن میں ٹائٹل پیج آپ سیپریٹ نہیں بنا رہے ہیں, کافی لوگ اس کو سیپریٹ بنائیں. اور فرنٹ پہ جو سب سے پہلی بیسٹ چیز لکھنے والی ہوتی ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے. ٹائٹل پیج پہ ٹائٹل نظر ہی نہیں آتا آپ کو کہیں, وہ ضرور لکھا کریں. اور ریفرنسز الگ دیں, اور 5 ریفرنسز کم سے کم ہونے چاہیے. اور ریفرنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس کاپی پیسٹ کر لیں اسی مٹیریل سے. ریفرنس میں جب آپ کسی کی کوئی لائن کوٹ کرتے ہیں, جیسے میں کوئی ایسے لکھوں, کوئی آرگومنٹ, کوئی تھیسس لکھوں, تو اگر میں کہتا ہوں اس کے اندر بریوٹی از سول آف وٹ, تو مجھے پھر ریفرنس دینا ہوگا کہ یہ لائن میں نے کہاں سے لی ہے. تو یہ ایک ریفرنس بن جائے گا. آپ اور یہ شیکسپیئر کی لائن ہے ہیملیٹ سے جو میں نے لی ہے, تو یہ اینڈ پہ میں لکھوں گا ساتھ کہ یہ لائن میں نے کہاں سے لی تھی, اور ٹیکسٹ کے اندر بھی مینشن کروں گا کہ یہ شیکسپیئر کے الفاظ ہیں. اس کو کہتے ہیں ریفرنس دینا. کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ویب سائٹ پڑھنی ہے اور بس وہی کاپی پیسٹ کرنی ہوتی ہے. اٹ از ہائیلی کریٹیو ایکٹیویٹی. اور ریفرنس دینا ایک کا مطلب ہے کہ آپ نے کافی کتابیں پڑھ رکھی ہیں, آپ کا نالج زیادہ ہے, اور آپ کوٹ کرتے ہیں اپنی بات, اپنے آرگومنٹ کو اسٹرانگ کرتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ, اگزامپل سے بات کرتے ہیں, ریفرنسز سے بات کرتے ہیں. تو جتنے زیادہ ہوں اتنی بہتر ہے. تو آج ہم لیکچرز میں آگے بڑھتے ہیں جی. سو a noteworthy segment of the part 1 concerns Kurt's painting. تو آگے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کرٹس کی پینٹنگ. جب مارلو دیکھتا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسٹر کرٹس کے بارے میں اور کریوسٹی بڑھتی ہے, مارلو کی بھی اور ریڈر کی بھی. اور ہمیں یہ پہلے تو ہم یہ جان رہے تھے کہ کرٹس جو ہے کوئی ایجنٹ ہے, کمپنی کا ایجنٹ ہے, جو نفع کمانے کے لیے آگے بھیجا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آئیوری کو کلیکٹ کر سکے. اور بہت قابل ہے, یہ ہمیں پتہ چلا, بڑا جینیس ہے, اور ابھی تک واپس نہیں گیا ہے. عام طور پہ یہاں لوگ زیادہ عرصہ رہتے نہیں ہیں, اور مینٹل بیلنس کھو دیتے ہیں سم ٹائم, لیکن وہ ریزسٹ کر رہا ہے ابھی تک. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں سے آج نئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کرٹس نے پینٹنگ بھی بنائی تھی, وہ ایک آرٹسٹ بھی تھا. تو کرٹس صرف ایک ایجنٹ نہیں ہے, ایک ورکر نہیں ہے, ایک آئیوری کولیکٹر نہیں ہے. تو کرٹس ایک آرٹسٹ بھی ہے, اور پینٹنگ اگر بناتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہو جائے گی, اس کی کافی میننگ ہوں گی. which Marlowe sees hanging in the brickmaker's room. جب برک میکر کے کمرے میں وہ ایک لٹکی ہوئی تصویر دیکھتا ہے تو وہ ہے پینٹنگ ہے. اور اس پینٹنگ میں کیا ہے؟ The painting depicts, کیا کرتی ہے, a woman blindfolded carrying a lighted torch. یہ مارلو نے پینٹنگ بنائی تھی ایک وومن کی جو کہ بلائنڈ فولڈڈ ہے, اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے, شی از کیرینگ اے لائٹڈ ٹارچ ہے, اور وہ بھی لائٹڈ ہے. لبرٹی والا اسٹیچو میرے ذہن میں آ جاتا ہے جو امریکہ نیو یارک میں لگا ہوا ہے, کچھ ملتا جلتا اس سے. Clearly this woman reminds one of the usual personification of justice, while the torch suggests the company
bringing the light of civilization into dark continent. تو اس پینٹنگ کے بہت سے مطلب نکالے جا سکتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ اس میں انوویٹیولی جائیں گے، کچھ اور ڈیٹیل سے اس کی میننگ نکال سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، جس میں ہم لائٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ از اے سمبل آف جسٹس، آف کہہ لیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آف نالج. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے امیجز کو دیکھا ہے، اس میں آپ نے لکھا ہوگا، اینڈ اٹ سمبلائزز دا سویلائزیشن آلسو. تو کہاں کہاں پہ اس ٹارچ کی ضرورت ہے؟ اس ڈارک کانٹیننٹ کے اندر. اور ڈارک کے ساتھ اس کا اپوزٹ بھی ہے، جیسے لاسٹ اسائنمنٹ میں آپ نے ڈیٹیل سے لکھا ہوگا. Recalls Marlowe's aunt and her hope that Marlowe will help those ignorant savages become more civilized. تو یہاں پہ ہمیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے پچھلے ٹیکسٹ کے حوالے سے، کہ جب مارلو نے یہ جاب حاصل کی تھی تو اس نے آنٹ کی ہیلپ بھی لی تھی، اور اپنی، اور اس کی آنٹ نے یہ کہ اس کے یہ نظریات تھے کہ مارلو جو ہے ایک بڑے اچھے مشن پہ جا رہا ہے، اور کیونکہ وہاں جو ہے نہ صرف یہ جاب ہے بلکہ اس کی نظر میں یہ ایک لحاظ سے ایک سیکرٹ مشن تھا، کیونکہ اس میں اس نے اگنورنٹ جو سیویجز ہیں، جو اگنورنٹ بھی ہیں اور سیویج بھی ہیں، بہت پیچھے رہ گئے، ان سویلائزڈ لوگ ہیں، ان تک علم کی روشنی پہنچانے جا رہا ہے مارلو. تو اس کی آرٹ بڑی ایکسائٹیڈ تھی، اور اس طرح کے اس کے نظریات تھے جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں انوسینٹ یورپین لوگوں کے نظریات سے. The woman in the painting also symbolizes the company in a one sense، کہ woman کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپنی ہے، اور کمپنی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، اور ٹارچ سے لائٹ نکل رہی ہے سویلائزیشن کی، اور وہ آگے پھیل رہی ہے. اور وومن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی آپ وومن کہہ سکتے ہیں، اور ٹارچ وہ کمپنی ہو سکتی ہے، اور کمپنی لائٹ پہنچا رہی ہے، اور وہ بلائنڈ فولڈیڈ ہے، کا مطلب ہے کہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا ہے آل دو کچھ، اور لیکن وہ لائٹ بکھیر رہی ہے نالج کی، انڈرسٹینڈنگ کی، سویلائزیشن کی. which willingly blindfold itself to the horrors it perpetuates in the name of the prophet. تو سیکنڈ میننگ یہاں پہ یہ ہوگا کہ بلائنڈ فولڈ کا اور بلائنڈ ہونے کا مطلب الگ ہے، کیونکہ اگر آپ بلائنڈ ہوں، ویسے بلائنڈ ہوں، تو ہم کہیں گے کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کا میننگ ایک الگ ہوگا. اور بلائنڈ فولڈ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، تو یہ تو ولنگلی آپ باندھیں گے نا، یا آپ کوئی اور باندھے گا آپ کی آنکھوں پہ، یا آپ خود باندھیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ اندھے نہیں ہیں، لیکن بلائنڈ فولڈیڈ ہیں. ان ہاررز کو جو کمپنی اصل میں مچا رہی ہے، جو غدر مچایا ہوا ہے اس نے وہاں پہ، جو لوٹ مار مچائی ہے، جو ہارر کریٹ کیے ہیں، جو صرف مارلو کو دکھ رہے ہیں. دیکھیں ہر بندہ نہیں دیکھتا چیزوں کو، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جیسے اقبال کی ایک لائن ہے نا کہ دل کا نور آنکھ کا نور نہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں، لیکن دیکھ بھی سکتے ہوں. اور یہ جو آئیز ہیں، یہ جو انر آئی ہو ہے، یہی ہم انالیسس سے سیکھ رہے ہیں. یہی چیز ہمارے اندر بھی ڈیولپ ہوگی جیسے جیسے آپ ناول کے انالیسس اور زیادہ کرتے چلے جائیں گے، لٹریچر کی انٹرپریٹیشن سیکھیں گے، تو آپ کے اندر بھی ایک آئی ڈیولپ ہوگی، ایک دل کا نور ایک ڈیولپ ہوگا، انر لائٹ ایک آپ کے اندر آئے گی، جس سے آپ کو بھی اپنے ارد گرد ہاررز، انجسٹس اور بہت کچھ نظر آئے گا. بہت کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ابھی آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کچھ لوگ ابھی یہ دیکھنا شروع ہو چکے ہوں گے. اسی طرح مارلو جو ہے وہ دیکھ پا رہا ہے، اور وہ ہاررز جو وہ کمپنی کر رہی ہے، جو کریٹ کیے ہیں اس سے تو وہ خود کو اس نے بلائنڈ فولڈ کیا ہوا ہے، تاکہ اس کو تو نظر ہی نہ آئے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ چیزیں تو دیکھنا ہی نہیں چاہتی. سو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دا وومن ان دا پینٹنگ آلسو سمبلائزز دا کمپنی which willingly blindfolds itself to the horrors it perpetuates in the name of the prophet. It also recalls the company's inaptitude and the ways in which it blindly stumbles through Africa. تو یہاں سے بلائنڈ فولڈ ہونے کا ایک مطلب اس کا ان ایپٹیٹیوڈ بھی ہے، اور انبلٹی بھی ہے، اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. بلائنڈ فولڈیڈ
ہو جانے کا مطلب ہے کہ آنکھیں ہیں ضرور اس کے پاس، لیکن ابھی وہاں پہ پٹی بندی ہے، لالچ کی پٹی بندی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. وہ جو پرافٹ کمانے کا جو ایک لالچ ہے ان کا، ایک گریڈ کیا ہے، اور اسی طرح کی اور جو چیزیں ان کی پٹی اس کی آنکھوں پہ بندی ہے، بلائنڈ فولڈ ہے، اس وجہ سے وہ دیکھ ہی نہیں پاتی، اور نفع کمانے کی جو دھن ہے اس کے سر پہ سوار ہے. اور سو دیٹ از وائی شی اسٹمبلس ٹو افریقہ. تو افریقہ میں جو کہاں پہ اس کا پاؤں پڑ رہا ہے، کون اس کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلا جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. جب ہم بلائنڈ فولڈیڈ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کیے ہوئے کاموں سے لوگوں کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، ہم کتنا روتھلیسلی چلے جاتے ہیں، اور ہمارے پاؤں کے نیچے کیا کچھ آتا ہے نہیں ہمیں پتہ چلے گا اگر ہم بلائنڈ فولڈیڈ ہیں یا دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کر کے ابھی اور بھی بہت کچھ اس میں سے اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. دس پینٹنگ آلسو سمبلائزز اٹس کریٹر. تو ایک اور لیول پہ اس پینٹنگ سے ہم اس کے کریٹر کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اس کے سمبلزم کو بھی سمجھ سکتے ہیں، یا کیونکہ کسی بھی آرٹ ورک سے اس کے بنانے والے کے بارے میں بھی کافی کچھ جانا جا سکتا ہے. لائک دا بلائنڈ فولڈیڈ وومن، Kurtz once yearned to bring the light of civilization and the progress to the dark continent. تو اس کا ایک مطلب کیا ہوگا، بالکل اسی بلائنڈ فولڈیڈ وومن کی طرح کرٹس کے اندر بھی ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب ایک ڈیزائر تھی کہ وہ ایک لائٹ اور سویلائزیشن جو ہے اور پروگرس جو ہے اس ڈارک کنٹیننٹ کو دے. اس کا شاید مشن تھا. ایک زمانے میں کرٹس ایک آرٹسٹ تھا، ٹھیک ہے. ایک کرٹس کے اندر جو ایک وومن تھی، ایک وومن آرٹسٹک وومن تھی، شاید وہ اب نہیں رہی ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور اس ٹائم پہ اس کے اندر ایک ڈیزائر تھی کہ وہ سچ میں لائٹ آف سویلائزیشن اور پروگرس کا ہی مشن لے کے وہ یہاں پہ آیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا، پھر وہ ٹرانسفارم ہو گیا. This also explains the torch coming out of the darkness. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ڈارکنیس بھی ہے، ڈارکنیس ہے، ٹارچ ہے، پھر لائٹ نکل رہی ہے، بلائنڈ فولڈیڈ وومن ہے. So at the end of his life, however, Kurtz changes his position most markedly apparent when Marlowe reads a handwritten line in one of the Kurtz reporting urging exterminate all the brutes. اصل میں ہم نے ہارر کی کہ اگلے لیول پہ جب پہنچنا ہے تو وہ ہے ایکسٹرمینیٹ آل دا بروٹس. ایک ٹائم پہ کرٹس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ افریقہ میں آیا تھا کچھ سال پہلے، اور ایک جینیس شخص تھا، ایک آرٹسٹ تھا. اور ایک آرٹسٹ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑھ کر ہیومنسٹ ہوتا ہے. اسے اس لوگوں سے اور یونیورس سے بہت پیار ہوتا ہے، محبت ہے. ایک آرٹسٹ کی ہمیشہ لو ہوتی ہے یونیورس سے اور ہیومینٹی کے ساتھ. لیکن وہ جو چیزیں تھیں وہ اس کی پینٹنگ میں سمبلائز ہو رہی ہیں، لیکن وہ ٹرانسفارم ہو گیا. اور ایک ٹائم آیا کہ ہم ناول میں آگے پڑھیں گے کہ جب وہ لکھتا ہے ایکسٹرمینیٹ آل دی بروٹس، کہ مار دینا چاہیے، ان جاہلوں کو ختم کر دینا چاہیے. Thus, according to the painting, Europe puts a show of bringing light, but this light ultimately reveals a sinister appearance which marks the woman's face. اور یعنی کہ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وومن ہے یہ یورپ ہے کو بھی سمبلائز کر سکتا ہے، جو کہ لائٹ جو ہے وہ دینا چاہ رہی ہے، روشنی اور سویلائزیشن جو ہے اس ڈارک کنٹیننٹ کو بیسٹو کرنا چاہ رہی ہے. لیکن اس کے جو چہرے پر ہلکی سی ڈارکنس اور ایک سنسٹر ایک ایٹماسفیئر نظر آ رہا ہے پینٹنگ کے اندر، وہ اس کے ٹرو فیس کو سمبلائز کر رہا ہے. Here Conrad foreshadows what Kurtz will be like when Marlowe meets him, a man who once held high ideals about bringing justice and light to the Congo, but who became sinister once he arrived there. تو اس پینٹنگ کے اندر وہ ساری کہانی موجود ہے. یہ آگے چل کے مارلو کو اور بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ پینٹنگ اس آدمی کے بارے میں ہے جو ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ لائٹ لے کے آنا چاہتا تھا، علم کی روشنی جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آنا چاہتا تھا اور پہنچانا چاہتا تھا.
لیکن پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ One of the Conrad's personification of the flabby because it has devoured Africa, pretending because it masquerading its avarice in the name of enlightenment. اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈیول کی بات کرتا ہے، دیٹ از وہ جو گریڈ ہے، وہ جو لالچ کی بلا ہے یہاں پہ جو کام کر رہی ہے، جو دن بدن جو ہے وہ سائز اس کا بڑھتا جا رہا ہے، بیکمس فلیبی، کیونکہ اس نے سارا افریقہ کھا لیا ہے، اینڈ پریٹینڈنگ ہے کہ بیکاز اٹ masquerades its avarice in the name of enlightenment. اور enlightenment کا ایک جھوٹا جو ہے وہ تصور ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریٹینڈنگ ہے، کہ پریٹینڈ تو کر رہی ہے کہ وہ لائٹ اور سویلائزیشن یہاں پہ پہنچا رہی ہے، لیکن سچ میں جو ہے وہ یورپین یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. یہ والی کمپنی، ہم سارے یورپ کو اگر نہ بھی بلیم کریں، کیونکہ وہاں پہ مارلو کی آنٹ کی طرح کے بہت سے لوگ ہیں یورپ کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی ایک اچھا کام کر رہی ہے، کیونکہ کمپنی نے وہاں ان کو ڈسیو کیا ہوا ہے نا، کوئی سچ بتانے والا نہیں ہے. یہ اپنے ٹائم پہ یہ ناول اس لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس نے سچ بتایا. اور یہ بات میں یہاں بھی اپنے معاشرے میں جب آبزرو کرتا ہوں تو کافی چیزیں یہ والی چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ بھی اگر آپ سچ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آرٹسٹ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. آرٹ اس لیے آرٹ آپ کو ایڈیالوجی سے لبریٹ کرتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹی وی کے کوئی مذاکرے سن کے یا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کی باتیں سن کے اگر آپ کو ٹرو پکچر آف سوسائٹی مل جائے گی تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ سارے لوگ پیڈ ہوتے ہیں اور یہ پراپوگنڈسٹ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. ان کا تو پرپز ہی آپ کو مس گائیڈ کرنا ہے. مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. زیادہ میڈیا جو ہے وہ تو اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں آپ فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں. لوگ جو پاور میں ہیں وہ پریٹینڈ کریں گے. تو اگر آپ نے ٹرو پکچر آف سوسائٹی آبزرو کرنی ہے تو پھر آپ کو آرٹسٹ کی طرف جانا ہوگا، رائٹر کی طرف جانا ہوگا، ویل ورسڈ رائٹر کی طرف. جیسے میں نے لاسٹ میں سے میں آپ کو یاد ہو گولڈن لیجنڈ ناول آپ کو ریکمینڈ کیا تھا ندیم اسلم کا، کہ اگر آپ نے ٹرو پکچر آف سوسائٹی دیکھنی. ابھی ریسنٹلی میں نے مستنصر حسین تارڑ کیا ایک شارٹ سٹوری پڑھی، اگر آپ بھی اس کو دیکھنا چاہیں. ایک گونگے کی ڈائری شارٹ سٹوری ہے، 15 کہانیوں کے نام سے ان کی بک ہے، شارٹ سٹوریز کی کلیکشن ہے. اور اگر آپ وہ بھی پڑھیں تو آپ کو کافی کچھ جاننے کو مل سکتا ہے، کافی وہ لائٹ وہ ڈالے گا کہ ٹرو پکچر کیا ہے اس وقت. So that is pretending because it masquerades its avarice in the name of enlightenment, and weak-eyed because it refuses to see effects of its work. Company, for example, in the manager جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ ویک آئیڈ ہے کہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی کمپنی. یعنی سیکنڈ لیول پہ یہ ایک اور سمبلزم ہے. وہ بلائنڈ فولڈیڈ وومن والا وہ الگ ہے. He has no education, is a common trader, inspires neither fear nor love, creates uneasiness in all who meets him, and lacks any genius for organization. تو مارلو جیسے ڈسکرائب کرتا ہے مینیجر، کمپنی کے مینیجر کو، کہ اس کی کوئی ریئل سینس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے اور وہ جسٹ ایز اے ٹریڈر ہے. کوئی کتنی خوبصورت لائن ہے، نور فیئر اور لو، کوئی انسپائر نہیں کرتا، ان ایزینس کریٹ کرتا ہے، ایک سینس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. اور لیک کرتا ہے کیا ہے، جینیس فار آرگنائزنگ سم تھنگ، جس کے لیے اسے سب سے زیادہ قابل ہونا چاہیے تھا آرگنائزنگ کے لیے. ایک مینیجر کا کام تھا کہ اس کے اندر یہ اسکل سب سے زیادہ ہونی چاہیے، وہی سب سے زیادہ کام ہے. All Marlowe is able to conclude is that he was never ill and is able to keep the supply of the ivory flowing to the European ports. تو مینیجر میں جو خاص بات ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی اسپیشلٹی یہ نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے یا بڑا اچھا انسان ہے، اچھا ایک ہیومن بینگ ہے. بالکل نہیں. اس کی اسکل کیا ہے کہ وہ بیمار نہیں پڑتا، یہ اس کی خاص بات ہے. وہ لگاتار بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ہے، اور کمپنی کو لگاتار جو ہے وہ آئیوری بھیجتا جا رہا ہے. جو مین پروڈکٹ ہے ان کی وہ سب سے زیادہ کلیکٹ کر کے اس کا ریکارڈ رکھ رہا ہے اور بھیج رہا ہے اس کو بس. اور یہی کمپنی کو چاہیے.
ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट کے لیے بنی ہے, اس کو کوئی آرٹسٹ نہیں چاہیے, کوئی ہیومینیٹیرین نہیں چاہیے, کوئی اچھے انسان نہیں چاہیے, بلکہ اسے تو منافع چاہیے. اور وہ سب سے زیادہ کون دلوا سکتے ہیں؟ مینیجر دلوا سکتا ہے. اور مینیجر جیسے لوگ دلوا سکتے ہیں جو کچھ نہیں دیکھ رہے, کچھ اور نہیں جانتے, اور بیمار بھی نہیں پڑتے ایسے ایٹماسفیئر میں. اور بیمار کیسے پڑے جبکہ وہ بلائنڈ فولڈڈ ہیں, وہ تو کچھ دیکھتے ہی نہیں. کوئی دل ہوگا تو دکھے گا نا, جب دل ہی نہیں ہوگا تو کیسے دکھے گا. So Marlowe's growing perception soon allow him to understand that the company possesses not an atom of foresight or of a serious intention. تو مارلو جہاں جس نتیجے پر پہنچتا ہے ان سارے لوگوں کو دیکھنے کے بعد, کمپنی کے مینیجر کو, بریک میکر کو, بوائلر کو, سارے لوگ جتنے بھی سے ملتے ہیں, اور ایک چیز اس میں سب میں کامن نظر آتی ہے کہ کسی میں بھی کوئی ایٹم آف فور سائٹ بھی نہیں ہے, کوئی نہ ان کی کوئی سیریس انٹینشن ہے, اور نہ ہی ان کے اندر کوئی وہ دیکھ پا رہے ہیں جو وہ کر کیا رہے ہیں, وہ جتنا ڈیمیج کر رہے ہیں انسانیت کو, اور ان کے اندر جو پریجوڈائسز ہیں جو وہ مس یوز کر رہے ہیں اپنی پاور کا, اپنی سائنس کا, اپنی ٹیکنالوجی کا, اپنی نالج کا, یہ بالکل انہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اینڈ دیٹ ٹو ٹیئر ٹریئر آؤٹ آف دا باؤلس آف دا لینڈ واز دیئر ڈیزائر. اور ایک ہی ان کی ڈیزائر ہے, ٹو ٹیئر دا ٹریئر, کہ بس جو ہے نا وہ خزانے تک پہنچا جائے, دولت کمائی جائے کسی بھی طریقے سے, کہ باؤلز آف دا لینڈ اینڈ دیئر ڈیزائرز, اینڈ ود نو مورل پرپز ایٹ دا بیک آف اٹ, دین دیر is in a burglars breaking into a safe. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی چور یا کوئی ڈاکو, بس اس کا مقصد ہوتا ہے وہ گھر میں پہنچے اور کسی طریقے سے سیف بریک کرے اور وہاں سے دولت نکال لے. تو اسے کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے, ایک چور کو یا ڈاکو کو کوئی غرض نہیں ہے کہ رستے میں آنے والے لوگوں کو وہ مارتا ہے, یا وہ بے گناہوں کا خون بہاتا ہے, یا پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے, یا بہت قدیم گلدان ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے, یا کوئی سیکرڈ چیزیں ہیں ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے. اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتا, اس کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے کہ وہ سیف تک پہنچے اور گھر سے جو ہے وہ دولت لوٹ لے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کمپنی کا ایک ہی پرپز ہے کہ وہ افریقہ میں آئے اور بس دولت جو ہے وہ کما لے. So at this point, Conrad increases the amount of the rumors and the half-truths that Marlowe and the reader begins to hear about the man who is indissolubly connected with Marlowe's journey and Kurtz. As Heart of the Darkness progresses, a Conrad emphasis shift from Marlowe's desire to explore the snake of the Congo to his longing to meet this shadowy figure in Kurtz. تو gradually ہم دیکھتے ہیں کہ جب ناول سٹارٹ ہوتا ہے تو ایسے اس طرح کی پینٹنگ ہمارے سامنے آتی ہے, اس طرح کے ورڈز لکھے جاتے ہیں کہ مارلو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے افریقہ کو, اور اس کی مین پرپز, مین ڈیزائر کوئی یہاں پہ جاب کرنا نہیں تھا, پروفٹ کمانا نہیں تھا, کوئی ٹریئر ڈھونڈنا نہیں تھا جیسے کمپنی کے دوسرے ایجنٹ ہیں. اس لیے وہ کسی قسم کی سازش میں نہیں پڑتا, اس کا ایسی کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے, اور وہ صرف ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا اور ایک ایکسپلوریشن کی ڈیزائر کے ساتھ آتا ہے. لیکن گریجولی جو ہے نا اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے, اور وہ وہاں پہ آ کے رک جاتا ہے کرٹس کے اوپر, کیونکہ کرٹس کے بارے میں لگاتار باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو ایک ڈیزائر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور پھر کرٹس کی پینٹنگ بھی وہ دیکھتا ہے تو اسے ایک بڑا یوں کہہ لیں کہ اسے اپنا آپ ایک نظر آتا ہے, کیونکہ اسی مارلو کی ہی طرح کا وہ ایک انسان تھا, مارلو ہی کی طرح وہ آیا تھا, اس کو یہ چیزیں نظر بھی آتی تھی, وہ ہاررز, وہ پرابلم نظر بھی آتے تھے, وہ یہاں پہ لائٹ آف سویلائزیشن سچ میں لے کے آنا چاہتا تھا. لیکن اس کے ساتھ پھر کیا ہوا. Kurtz is the first mentioned by the accountant who calls him a first class agent. سب سے پہلے تو اکاؤنٹنٹ شروع میں ہی جیسے ہم نے پڑھا کہ اسے مینشن کرتا ہے اور اسے ایک فرسٹ کلاس ایجنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے, اینڈ a remarkable person who sends in as much ivory as the others put together. اور اتنی اس نے آئیوری بھیجی ہے کہ سارے لوگوں نے مل کے بھی اتنی آئیوری نہیں بھیجی. تو بہت کمپنی اس سے متاثر ہے, یہاں کے ایجنٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ اس سے جیلس بھی ہیں, خاص طور پہ وہ مینیجر جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ہمارے پاس اور کیا تھاٹس ہیں. The manager however speaks of the Kurtz in more ambiguous terms. اور اس کی جو باتیں کافی ambiguous بھی ہیں اور کچھ سازش کی سمیل آتی ہے ہمیں.
In spite of his claims of the concern for the Kurds, the manager is actually sabotaging Kurds and doing everything in his power to ensure that he will die at the inner station. تو جو بھی وہ باتیں ہوں، لیکن جو چیز کلیئر کٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ایک سازش ہے، وہ ایک انٹریگ ہے، وہ ایک پلاٹنگ ہے اگینسٹ کرٹس. اور وہ مینیجر چل رہا ہے کیونکہ مینیجر چیالس ہے کہ کرٹس کا نام جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز تک پہنچ چکا ہے برسلس کے اندر. اور کرٹ اس کو لگتا ہے کہ کرٹس کو جو ہے وہ میں شاید مینیجر بنا دیا جائے اس ایریا کا، یا اسے بہت کچھ دے دیا جائے گا. اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے رائیول کو وہ ہٹا دے رستے سے. لہٰذا وہ ساری کوشش کر رہا ہے کہ کرٹس جو ہے انر اسٹیشن کے اندر ہی رہے اور وہیں کسی طریقے سے اس کی ڈیتھ ہو جائے، زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی بیماری کی وجہ سے. جیسے اسے پتہ ہے اکثر یہاں لوگ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے. ہز موٹیو پروفیشنل جیلسی ہے ڈیفینیٹلی. اور پروفیشنل جیلسی جو ہے وہ بڑی دلچسپ چیز ہے، بندے کو بلائنڈ کر دیتی ہے. Marlowe notices an air of plotting at the station and later overhears the manager speaking to his uncle, the leader of the Eldorado exploring expedition. وہ جو ایک ایکسپیڈیشن آتی ہے درمیان والے اسٹیشن کے اندر، جو کہ پیورلی ٹریئر کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو وہ انکل ہے اور اس کے ساتھ جو بات چیت اوور ہیئر کرتا ہے مارلو، تو اس سے بہت سے نتیجے نکل سکتے ہیں. فرام وچ ہی لرنس دا فالوئنگ تھنگس. ان کی جو بات چیت سننے سے اسے کیا کافی کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے. مینیجر اگینسٹ ہز ول واز فورس ٹو سینڈ کرٹس ٹو دا انٹیریئر آف دا جنگل. اور ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مینیجر کو اسے وہ چاہتا نہیں تھا کہ انٹیریئر آف جنگل میں بہت اندر کی طرف جو انر اسٹیشن ہے وہاں پہ بھیجا جائے کرٹس کو، لیکن اسے بھیجنا پڑا کیونکہ وہ سب سے قابل تھا اور کمپنی چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آئیوری ملے. ایم آئی دا مینیجر اور ایم آئی ناٹ، یس. تو اس کا بس نہیں چلا ہے، وہ مینیجر ہو کر بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کیونکہ کرٹس جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری تھا. تو ایکسٹرا آرڈنری کے بارے میں سم ٹائم ڈیسائیڈ کرنا پڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. سو کرٹس آسک دا ایڈمنسٹریشن ٹو سینڈ ہم دیر ود دا آئیڈیا آف شوئنگ وٹ ہی کوڈ ڈو. The manager fears that Kurtz has the council by the nose and has requested a position in the interior because he wants the manager's job. اور مینیجر کو یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ جو کرٹس اسے بائی پاس کر کے ہائر اتھارٹی سے ڈائریکٹلی اپنی بات منوا لی ہے اس نے، اور بہت آگے انر جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا ہے جہاں پہ کوئی نہیں جاتا ہے. بہت ڈینجرس ایریا کیونکہ وہاں پہ ٹرائبز ہیں، وہاں پہ کونگلیز رہتے ہیں اور ان لوگوں سے ڈائریکٹلی بہت دور اپنے لوگوں سے دور رہ کے ان کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو لیکن کرٹس یہ رسک لیتا ہے، چانس لیتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو اجازت مل جاتی ہے بہت آگے تک جانے کی. اور یہاں پہ مینیجر جیلس ہے اس بات سے اور اس کے بڑھتے ہوئے نام کی وجہ سے، اس کی آئیوری کلیکشن سے، اس کی یہ ساری چیزوں سے ان کے درمیان ایک رائیولری جو ہے وہ بن چکی ہے. اور وہ اب اسے پلاٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کرٹس وہیں پہ ہی ختم ہو جائے. کنسیو یو دیٹ ایز اینڈ ہی وانٹس ٹو بی دا مینیجر. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ دیکھو یہ گدھا جو ہے وہ مینیجر بننا چاہتا ہوگا اور مینیجر کو یہ فکر ہے تاکہ کرٹس کو اس کا ذرا بھی خیال نہیں، اور مینیجر کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو بھی نہیں، اس پوسٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں. Thus the manager is nervous when talking to the Marlowe because he does not know who Marlowe really is or he has any powerful connection in Europe. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ سازش میں شریک ہے. برک میکر دیکھ لیں، بوائلر دیکھ لیں اور سارے دوسرے کریکٹر، تو ایسا لگتا ہے ہر کوئی دوسروں کے خلاف سازش کر رہا ہے. کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا. برک میکر برکس نہیں بنا رہا، بوائلر کوئی بوائلنگ نہیں کر رہا، اس طرح کنسٹرکشن والے کنسٹرکشن نہیں کر رہے، اور ایجوکیشن دینے والے ایجوکیشن نہیں دے رہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. مینیجر کا جو اوریجنل کام ہے وہ تو چلے وہ کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ انٹرسٹ کس میں ہے؟ اپنی پوزیشن کو آگے بڑھانے میں. زیادہ ہر کوئی لالچ کے آگے مجبور ہے. ہر کوئی جو ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا وہ ہائیلی سیلفش ہے. اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ڈیول جو ہے، جو بھی پرسونیفیکیشن آف دا ڈیول کریٹ ہو چکی ہے، وہ اپنا ایک فل شو یہاں پہ کھیل رہا ہے اور ہر کوئی اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے اور کوئی بھی اپنی سوچ نہیں سوچ رہا. کسی کو یہ ہاررز، یہ پرابلم، یہ انہیومینٹی، یہ انجسٹس، یہ جو وہ کر رہے ہیں کانٹیننٹ کے ساتھ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو انسانیت کے ساتھ کر رہے ہیں، کچھ بھی انہیں نہیں دکھ رہا.
اور ہر دوسرے پہ شک بھی کرتا ہے کہ شاید اس کے بڑے کوئی کنیکشن ہوں گے کہیں نہ کہیں. انہیں لگتا ہے کہ مارلو بھی جو ہے وہ کنیکٹڈ آدمی ہے اور وہ بھی انہی کی طرح لالچ کے مجبور ہو کر کسی خزانے کی تلاش میں آیا ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی ان ہیومن ہے ان کی طرح, ان سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کا بھی مین مقصد پیسہ کمانا ہے, دولت اکٹھی کرنا ہے اور پاور گین کرنا ہے. When he replies that ought to do the affair, he means that 3 months without any relief should be long enough to ensure Kurt's death. اور اسے اطلاع مل چکی ہے, کرٹس نے میسج بھیج دیا ہوا ہے کہ وہ بیمار ہے, اور کرٹس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ ابھی وہاں رکا رہے 2-3 مہینے تک جو ہے. اگر وہ اس کو مدد نہیں کرتا, اس کو ریسکیو نہیں کرتا, وہاں سے نہیں نکالتا ہے, تو یہ رستے سے ہٹ جائے گا, یعنی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور یہی وہ چاہتا ہے, انشور کرنا چاہتا ہے الٹا اس کی ڈیتھ. اور یہی وجہ ہے کہ ریورٹس جو ہیں وہ غائب ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جو بوٹ ہے جس کے ذریعے سے مارلو چونکہ پائلٹ ہے اس بوٹ کا, تو اسی بوٹ نے ریسکیو کرنا تھا, اور ایک ہی وہاں پہ بوٹ اویلیبل ہے جو ریسکیو کرے گی. اور ریسکیونگ جو بوٹ ہے وہ اس کا پائلٹ تو آ گیا ہے, پہلے تو پچھلا پائلٹ ہی مر چکا ہے, اب نیا پائلٹ اگر آیا ہے تو اس کے جو بوٹ ہے اس کو کسی نے ڈیمیج کر کے اس کو دریا کے تہ میں پہنچا دیا ہے, باٹم میں. تو یہ سازش ہے, ڈیفینیٹلی کوئی ہے, کسی نے یہ کام کیا ہے, اور کوئی ہے جو اس کو ریپیئر نہیں کرنے دے رہا, دن ضائع کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے ریوٹس دو, مجھے سامان دو, میں اس کو ٹھیک کروں, نکالوں, لیکن کوئی ہے جو لگاتار رکاوٹیں ڈال رہا ہے. Trust to this, his uncle says, as he gestures to the jungle, that this is just what the manager is doing. Trusting that, his uncle also says. اور جب اشارہ کرتا ہے کہ مجھے اس جنگل پہ مطلب ٹرسٹ ہے کہ یہ جنگل جو ہے وہ نگل لے گا کرٹس کو, اور میرے جو ہے رائیول ہے وہ ختم ہو جائے گا. The climate may do away with this difficulty for him. Only later does Marlowe realize that the manager was responsible for his steamboat's accident. یہ بات اسے فوراً تو نہیں پتہ چلتی, لیکن مارلو کو گریجولی یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس کی بوٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. He could not get any rivets because the manager made sure that their delivery to the Marlowe was delayed as long as possible without arousing Marlowe's suspicions. When Marlowe's steamboats gets close to the Kurds in Parto, the manager tells Marlowe to wait until the next morning before pressing on to delay their arrival even more than he already has. Even اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ بورڈ لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کٹس کے بہت قریب, تو بھی وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے, رات کا, تو مینیجر ساتھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اور ڈیلے ہو جائے. وہ کہتا ہے نہیں ابھی بھی ویٹ کرتے ہیں, جو ہے نا وہ صبح کو کریں گے یہ سارا کام, اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش جو ہم صبح کریں گے. تو اس کا بھی یہی ہے کہ اور ڈیلے کیا جائے اور کچھ چانس لیا جائے تاکہ کرٹس زندہ نہ بچے. Even as Marlowe felt he was being entered into a giant conspiracy, upon accepting his post in Europe, he has unwittingly stumbled upon one in the Congo. تو مارلو کو ایک ٹائم آتا ہے کہ ریئلائز تو ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی کانسپریسی میں پھنس گیا ہے, اور یہاں پہ جو ہے اس کو بلانے کا یہی پرپس تھا کہ ایک نیا ایجنٹ آئے اور پھر اس کو مرضی سے جو ہے وہ چلایا جائے, اور وہ کام نہ کر سکے کیونکہ اس کو جاننے میں ٹائم لگ جائے گا, چیزوں کے سمجھنے میں. The brickmaker who tries to wrangle information out of the Marlowe broadcast adds to the conspiratorial air of the central station. تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے بریک میکر دیکھیں کس طرح انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا بار بار. وہ یہی جاننا چاہ رہا ہے کہ مارلو کے کنیکشن کیا ہیں, یا مارلو کون کون سی باتیں ڈسکلوز کر سکتا ہے, اور کیا مارلو پہ ٹرسٹ کیا جائے کہ نہیں. وہ اس کا اسٹیٹس سمجھنا چاہ رہے تھے, یا مارلو کے کتنے لنکس ہیں اوپر. From his conversation with Marlowe, the reader learns that Kurtz has disrupted Brickmaker's plan to become assistant manager. تو اب یہاں پہ دوسرا پلان دیکھیں کہ ہمیں بریک میکر کا پلان کیا نظر آتا ہے کہ وہ بریک میکنگ چھوڑ کے تو وہ اسسٹنٹ بننا چاہ رہا ہے مینیجر کا, اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے پلان جو ہے کہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں. اس کی اپنی ایک سازش ہے, اپنا ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. The brick maker also reflects the company's disorganization, for he makes no bricks at all. He also reflects the company's avarice, for he wants to advance in
in rank without completing any actual work. جو کام اس کو دیا گیا ہے، جس کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، ایک اسی میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، اور کام نہ کرنے میں انٹرسٹ ہے، اور صرف سازشوں میں انٹرسٹ ہے. بس وہ اپنا عہدہ بڑھانا چاہتا ہے بغیر کوئی ایفرٹ کیے، بغیر کوئی کام کیے، صرف سازشوں کے ذریعے سے. While the plot concerning Marlowe's steamboat and rivets adds to the converse overall air of conspiracy, it also metaphorically enriches the novel as a whole. Rivets hold things together, and Conrad uses the rivets as a symbol of the ways in which company, the manager, Marlowe, Kurtz, and the Kurtz fiancée is intended attempt to hold together their beliefs and ideas. تو ریوٹس کو بھی سمبولکلی کافی اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، کافی میننگ ہو سکتے ہیں. کئی کانٹیکس میں ریوٹس کا ورڈ یوز ہوا ہے، کیونکہ ریوٹ جو ہے وہ چیزوں کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. جب ریوٹس نکل جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں پھر کھل جاتی ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ڈس آرگنائز ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں. سو دیز ایڈیولوجیکل ریوٹس آر سین ان نومرس ویز. تو ہم اسے کئی طرح کے ہمیں ریوٹس نظر آتے ہیں، ایڈیولوجیکل ریوٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل، دا کمپنی وانٹس ٹو کیپ اٹس آپریشن رننگ وداؤٹ کرٹیسزم، انکوائری اور ریسٹورینٹس. مارلو وانٹس ٹو بلیو ہز اون نائو آئیڈیاز اباؤٹ افریقہ. دیکھو کمپنی کیا چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپریشن کو جو ریئل ان کا ورک ہے وہ ہڈن ہی رہے، وہ یہ چاہتے ہیں. اور مارلو جو ہے وہ اس کے آئیڈیاز کافی نائیو ہیں. جب وہ یہاں پہ آتا ہے، یہاں سے وہ بعد میں ڈسکور کرتا ہے کہ یہاں کیا اوریجنلی سچویشن ہے، لیکن پہلے تو وہ بلیو کرتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. Kurtz wants to remain king of his private empire and disregard his civilized self. اور کرٹس میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ وہ کیسے ڈس آرگنائز ہوتا ہے، یا وہ پہلے کیسا ہے. جیسے ہم نے پینٹنگ میں پڑھا تھا، اس کے بارے میں انالائز کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے تو اس کی سوچ ڈفرینٹ تھی، اور پھر اس نے اپنے ہی سویلائز پارٹ کو وہ ڈسٹروائے کر دیا ہے، اور وہاں پہ کنگ رہنا چاہتا ہے. پرائیویٹ امپائر بنا لی اس نے اپنی، جہاں کا وہ ایک سول کنگ ہے. And the intended wants to believe that Kurtz was a great man with a generous mind and noble heart. اور بہت اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ جب مارلو ملے گا فیانسی کو واپس جا کے یورپ میں، کرٹس کی فیانسی کو، لیکن کرٹس کی جو فیانسی ہے وہ بالکل اس بات پہ بلیو کرنا چاہے گی لگاتار کہ وہ ایک جینیس تھا کرٹس، اور ایک نوبل ہارٹ تھا اس کا. وہ اس آئیڈیا سے باہر نہیں آنا چاہتی. ایچ کریکٹر ہیز ہز آر ہر اون ریوٹ. تو سارے کریکٹر کی اپنے ریوٹس ہیں جو انہوں نے لگا رکھے ہیں، اس سے باہر نہیں سوچنا چاہتے، یا اس کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ایک سیف پلیس کے اندر، ایک سیف تھنکنگ کے اندر. فرام دا کمپنیز امپلائڈ بلیو دیٹ اٹ از سیولائزنگ دا افریقنس ٹو دا انٹینڈیڈ ایکسیپٹنس آف دا مارلوز لائی اباؤٹ کرٹس. تو دونوں لیول پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر طرح کے جو ریوٹس ہیں، ایڈیولوجیکل ریوٹس. Heart of Darkness is an oftentimes disturbing book because Conrad suggesting that all of these rivets are simply lies. تو ڈسٹربنگ اس لحاظ سے اس ٹائم پہ کہ یہ ساری چیزیں وہ ایکسپوز کرتی ہے. یہ بک جو ہے یورپین کو بتا رہی تھی اس ٹائم پہ کہ ایکچولی یہ جو کمپنیز ہیں، جو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسی لیول پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اسی انٹرپریٹیشن کے ساتھ، جیسے کانگو میں یہ کمپنی کر رہی تھی، اسی طرح ہالینڈ کی جو کمپنی ہے ملائیشیا انڈونیشیا میں جو کر رہی تھی، اسی طرح اسپین کے لوگ جو ہیں امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں جو کچھ کر رہے تھے، اسی طرح امریکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سارے لائز ہیں، ریوٹس ہیں، لائز آف ریوٹس ہیں. جیسے آئیڈیاز، بلیوز، ازمپشنز یوز ٹو ایکسکیوز شیم لیس پروفٹنگ. تو یہ صرف ایکسکیوزز ہیں، یہ صرف بلیوز ہیں، یہ صرف ایک پریٹینڈنگ آئیڈیاز ہیں جن کی مدد سے اصل میں وہ اپنی شیم لیس جو ڈیزائرز ہیں ان کو انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے، جیسے کمپنی نے یہاں پہ کیا. ٹو سسٹین اے فالس امیج آف لوڈ ون ایز ود دا انٹینڈیڈ. Only Marlowe and the Kurtz see that these metaphorical rivets are faulty. صرف دو لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے کہ یہ سارے ریوٹس ہیں، یہ فالٹ ہیں، یہ بلیفس ہیں، یہ ویلز ہیں، یہ ریوٹس ہیں صرف، اور ان کی پیچھے ریالٹی ہے، اور وہ صرف ریالٹی کو پرسیو کر پا رہے ہیں. کرٹس بھی جانتا ہے اصل بات کو، مارلو بھی جانتا ہے اصل بات کو.
लेकिन दोनों में फिर आगे हम फ़र्क देखेंगे। Marlowe, when he witnesses firsthand the atrocities perpetuated by the company and the Kurds, when he whispers the horror on his deathbed. ये बिल्कुल उसके लास्ट वर्ड है, आगे हम जाएंगे इसको रिपीट भी करेंगे। और ये जो वो आखिर में कहता है द हॉरर, तो एक्चुअली इस बात का सिंबल भी है कि वो जानता है इन हॉरर्स को, अंडरस्टैंड करता है। Marlowe's naive belief that the company was run only for profit and the Kurt's belief that he could escape his own civilized morality are both shown to be rivets that simply could not hold. The final symbol of the found in the part one is the El Dorado Exploring Expedition. ये जो एक ग्रुप आया है, जो अंकल हैं इसके मैनेजर के, और वो लीड कर रहे हैं उनको, एक एक्सपीडिशन पे आया ग्रुप रन बाय द मैनेजर्स अंकल। दिस फिक्शनल एक्सपीडिशन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल वन, द कटंगा एक्सपीडिशन 1890 और 92 के दरमियान। ये सच में ऐसी कई एक्सपीडिशन थी, यूरोपियन कई ऐसे ग्रुप निकला करते थे जो दौलत और ख़जाने की तलाश में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को विजिट करते थे उस ज़माने में। क्योंकि गोल्ड है फॉर एग्जांपल, तो ये जैसे अफ्रीका में काफ़ी लोग स्पेन से गए, तो अफ्रीका में गोल्ड जो था वो करेंसी के तौर पे नहीं था, और वहाँ पे गोल्ड जो वो होता तो था लेकिन उसको इतना वैल्यूएबल नहीं समझा जाता था। वो तो उसके बर्तन बना के इसमें खाना खाते थे, तो उनके ख्याल में ये इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उनके यहाँ करेंसी और चीज़ थी, वो और सिविलाइजेशन थी, उनको समझ ही नहीं थी कि इधर यूरोप में तो गोल्ड के पीछे मरे जा रहे हैं। तो इसलिए वो लोग ऐसी एक्सपीडिशन करते थे ताकि ऐसे लोगों से ऐसी चीज़ें ली जा सकें और फिर यूरोप में आकर बहुत अमीर हुआ जाए, रातों रात अमीर होने के नुस्खे थे ये। दिस फिक्शनल एक्सपीडिशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल वन, ठीक है। द कटंगा एक्सपीडिशन जो है ये फेमस भी है। The fact that manager's uncle leads the expedition suggests that it is another example of white traders scrambling for riches in Congo. और ये एक और एग्जाम्पल है। Marlowe dismisses them as buccaneers who do not even make a pretense of coming to the Africa for anything other than trade. और मार्लो तो उनको सीधा सीधा लुटेरा कहता है, buccaneers कहते हैं लुटेरे को, जो बहरी कज़ाक होते हैं उनको कहते हैं। ये तो डाकू कज़ाक और लुटेरे हैं, और एटलीस्ट वो एक लिहाज से बेहतर भी हैं, कंपनी से बेहतर हैं, और एक लिहाज से बहुत बुरे हैं कि वो तो एक डाकू हैं, उनका कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं, उनका एक ही पर्पज़ है, दौलत लेके आए, कमाई जाए, किसी तरीके से लूटी जाए, छीनी जाए, जहाँ से भी मिले कलेक्ट करके यूरोप ले जाए। और कंपनी से किस तरह बेहतर हैं कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहे, वो सीधा ही कह रहे हैं भाई हम तो खजाने की तलाश में हैं, हमें दौलत चाहिए और हम बैकनियर्स हैं। लेकिन कंपनी जो है वो प्रिटेंड कर रही है कि हम सिविलाइजेशन दे रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो इस जो आज हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि साहब एक ही पर्सपेक्टिव में एक असाइनमेंट लिखेंगे। असाइनमेंट 6 जो है, आपने एनालाइज करना है एंड इंटरप्रेट करना है कर्ट्स को पेंटिंग को डिटेल के साथ, और इसमें बाकी रेफरेंस आप ये ले सकते हैं। कर्ट्स की पेंटिंग को आपने डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट डिस्क्राइब करिएगा, फिर एनालाइज कीजिएगा, इंटरप्रेट करें, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको भी डिटेल में ले सकते हैं। उसके अलावा आप और थोड़ा और डिटेल में जाके इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन भी लेके आ सकते हैं। जी, आज का आपका लेक्चर है